جنگ جمل کے خاتمے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں بصرہ کی طرف سے آنے والی فوج کا مال جو تھا اس کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ ان بصرہ والوں کا مال امانتاً بصرہ والوں کو ہی واپس دے دیا گیا۔ اس طرح جو بھاگنے والے تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور اسی طرح بصرہ کے طرف سے فوج میں شامل جو سپاہی زخمی تھے ان کا علاج و معالجہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا۔ اور اس کے بعد جو سپاہی تھے چاہے وہ بصرہ کی فوج میں تھے چاہے وہ کوفہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں تھے، ان دونوں میں برابر 500 دراہم کی تقسیم بھی برابر کی، جس پر سبائی ٹولہ ناراض ہوا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا برا بھی کہا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے سبائی چھوڑ کر نکل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً ان کے پیچھے نکلے تاکہ یہ کہیں اور جا کر پھر آزمائش نہ کھڑی کر دے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ منظر عام سے روپوش ہو چکے تھے، اور کسی دوسرے موقع کا انتظار کرنے لگے کہ کب ان کو امت میں پھر دوبارہ انتشار پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ تو اپنے پاس رکھا، لیکن بصرہ پر اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ اور ہم پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے تھے کہ جب ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کرتے ہیں تو مالک اشتر اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے اگر علی نے بھی یہی کرنا تھا جو عثمان کر رہا ہے، یعنی عثمان پہ ہم نے یہی الزام لگایا تھا کہ وہ اقربا پروری کر رہے ہیں اور اپنوں میں بڑے بڑے عہدے بانٹ دیتے ہیں، اب علی بھی اپنے چچا زاد بھائیوں میں ہی عہدے بانٹ رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دے رہے، تو ہم نے اس بوڑھے کو یعنی 82 سال میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں کیوں قتل کیا؟ اس کے بعد مالک اشتر تھوڑا سا ناراض رہنے لگا، اور انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف متوجہ ہوئے اور شام سے پھر دوبارہ بیت لینے کی کوشش کی گئی، اور اس مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام کو بھیجا جو غیر جانبدار تھے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی نہیں تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی نہیں تھے۔ ان کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہی فیصلہ سنایا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لے لیا جائے، اور اسی وجہ سے کافی دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اس کے بعد شام کی سرحد پر ایک صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذریعے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنی چاہی۔ جب جریر بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کہی کہ قاتلین عثمان سے سب سے پہلے قصاص لیا جائے، کیونکہ ملک شام مدینہ منورہ سے بہت دوری پہ واقع تھا، اور مدینہ میں جو کچھ واقعات ہو چکے تھے سبائی ٹولے اس کو بڑھا چڑھا کر شام میں مشہور کر چکے تھے، اور شام میں لوگوں کی دو قسم کی رائے بن چکی تھی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو یہی سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قاتلین عثمان کے ساتھ شامل تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کروایا ہے۔ لیکن جو دوسری جماعت تھی ان کی رائے یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کے ساتھ شریک تو نہیں، لیکن البتہ اس وقت قاتلین عثمان کے نرغے میں ہیں، اور جو کچھ قاتلین عثمان کرنا چاہ رہے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جریر بن عبداللہ سے کہا کہ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک طرفہ ہو جائے اور ہمیں قصاص لینے دے دیا جائے، اور جب قصاص لے لیں گے اس کے بعد ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ جب یہ جریر بن عبداللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام لے کر آتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح اعلان کرتے ہیں کہ ملک شام والے مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے جائیں اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مجھے کھڑا کروا کے مجھ سے قسم لے لیں کہ میں نہ قتل عثمان میں شریک تھا اور نہ ان کی میں نے معاونت کی ہے۔ لیکن اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل مالک اشتر اٹھتا ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم نے اس کو کیوں بھیجا؟ اگر امیر معاویہ کی طرف جانے کی مجھے اجازت دے دی جاتی اور میں امیر معاویہ کے پاس جاتا تو میں اس کو بولنے ہی نہ دیتا، میں اس کو چپ کرا دیتا اور میں یوں کر دیتا اور وہ کر دیتا۔ اور اس کے بعد مالک اشتر کہتا ہے کہ اگر امیر المؤمنین میری مانے تو تم جیسے اشخاص کو، یعنی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ تم جیسے لوگوں کو جیل میں بند کر دیں اور اس وقت تک باہر نہ آنے دے جب تک کہ یہ قضیہ مٹ نہ جائے، یعنی جو یک طرفہ لوگ ہو تمہیں تو جیل میں ہی ڈال دینا چاہیے اور اس کے بعد معاویہ سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ اس پر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر فوراً ہی جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر تاریخی روایت اس کے بارے میں خاموش ہے کہ کیا جریر بن عبداللہ فوج میں جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ صفین میں شامل تھے یا نہیں، اس بارے میں خاموش ہیں۔ لیکن یہاں پر مالک اشتر کی بدتمیزی کی وجہ سے جریر بن عبداللہ معاویہ کے فوج میں جا چکے تھے۔
اس کے بعد کافی کوشش جب ناکام ہو چکی، آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہوئے کہ اپنی فوج کا استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے پاس طاقت موجود تھی، اس لیے مجبوراً علی رضی اللہ تعالیٰ نے شام پر لشکر کشی کی اجازت دے دی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے جا رہے تھے شام کی طرف، اصل مقصد ان کا صلح کا ہی تھا، اس لیے بار بار جہاں پر بھی قیام ہوتا اور جہاں پر بھی نماز ہوتی، اس کے بعد جو خطبہ ہوتا، خطبے میں یہی بات بار بار دہرائی جاتی کہ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے، اور حتی الامکان اپنے ہاتھ آپ نے روکے رکھنے ہیں، اس وقت تک مخالف پہ حملہ نہیں کرنا جب تک مخالف آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ تم حق بجانب ہو، یہ پہلی بات ہے کہ تم خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ہو، اور دوسرا تمہارا حق پہ ہونا یہ بات کافی ہے کہ تم پہلے حملہ نہیں کرو گے بلکہ تم دفاع کرو گے، جب دوسری فوج تم پہ حملہ کرے گی تم حملہ کرنا۔ تو اس سے واضح ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی الامکان یہی کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے نکلے اور دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے ہی صفین کے میدان میں پہنچے، جہاں پہ اہل شام کی فوج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلے سے موجود تھی۔ دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے خیمہ زن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہی صورتحال ہوتی ہے جو جنگ جمل سے پہلے کی تھی۔ جنگ جمل سے پہلے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مذاکرات شروع تھے جو کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر بھی سب سے پہلے مذاکرات شروع ہوئے، اور مذاکرات جو لوگ کروا رہے تھے وہ امت کے قراء حضرات تھے، اور اس زمانے میں قاری سے صرف قاری قرآن نہیں بلکہ قاری وہ تھا جو قرآن پر پورا عمل کرنے والا ہو۔ تو وہ جو قاری قرآن اور بڑے بڑے بزرگ حضرات تھے جو اہل شام کی فوج میں بھی تھے اور جو کوفہ کی فوج میں بھی تھے، وہ دونوں ایک سائیڈ ہو کر انہوں نے الگ اپنے لیے خیمہ قائم کیا، اور اس خیمے میں جو روایت بتائی جاتی ہے تقریباً 30,000 کے لگ بھگ یہ قراء حضرات دونوں طرف سے موجود تھے، اور حتی الامکان دونوں طرف سے صلح کی امکان کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے ان 30,000 قراء کے ذریعے سے 2 مہینے تک لگاتار آپس میں مذاکرات چلتے رہے، اور ان مذاکرات کے دوران بعض اوقات دونوں فوجیں ایک دوسرے پر حملے کے لیے بھی تیار ہوئی، جن کو بڑی مشکل سے انہی قراء حضرات نے روکا، اور یہ واقعات 2 مہینے میں تقریباً 57 مرتبہ ایسا ہو چکا تھا کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھیں کہ ان قراء حضرات نے ان کو روکا۔ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش کیا جاتا تھا کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے لیے نکلے ہیں۔ جواب میں علی رضی اللہ تعالیٰ جواب بھیجتے کہ ان قاتلین عثمان سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جواب بھیجتے کہ اگر آپ کا تعلق نہیں تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام کے تمام انصار و مہاجرین میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں تو تم لوگ بھی اہل شام والے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ جواب میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ صحابہ کرام تمہاری فوج میں ہیں انصار و مہاجرین میں سے، اسی طرح کچھ انصار و مہاجرین میری فوج میں بھی ہیں، وہ آپ کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کر چکے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے کر آئے تھے یہ اس وجہ سے نہیں کہ معاویہ نے بیعت نہیں کی، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جس طرح بیعت نہیں کی تھی اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، ان کو موقع دے دیا گیا تھا، اس طرح معاویہ کو بھی موقع دے دیا جاتا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شام پہ قابض تھے، اور اس وقت پورا شام ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے خارج تھا، اور ایک قسم کا جو امت مسلمہ کی جو ایک سلطنت تھی اس سلطنت سے وہ باہر تھے۔ گویا کہ اس وقت مسلمانوں کی سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح کے ذریعے انہی کو آپس میں ملانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ اگر معاویہ بیعت نہ بھی کریں تو بیعت بعد میں کر لیں، لیکن جو دیگر شام پہ جو پورا قبضہ ان کا ہے وہ قبضہ ختم کیا جا سکے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گورنر بھیجا تھا شام کی طرف وہ گورنر وہاں پہ کام نہ کر سکا، علی رضی اللہ تعالیٰ گورنر واپس جا چکا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار ابھی تک شام پر باقی تھا۔ آخر کار 2 مہینے کے ناکام مذاکرات کرنے کے بعد بروز منگل اور 7 صفر کو 37 ہجری میں دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں۔